بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہم کے عزیز طلباء امید خیریت سے ہوں گے اور اپنے پیپرز کی بھرپور تیاری کر رہے ہوں گے۔ اہم بات سبق شروع کرنے سے پہلے کہ آپ کے بورڈ والوں نے آپ کو 4 ریفرنس بک اب دے دی ہیں۔ اب بورڈ نے کہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے پیپر بنائیں، آپ کو ساری بکس جو ہے نا وہ اچھی طرح تیار کرنی ہوں گی۔ جس میں سے پیپر بنے گا تو آپ سب کے لیے یہی جو ہے نا وہ تجویز ہے یا مشورہ ہے کہ آپ کم از کم 2 بورڈز کو اچھی طرح تیار کر لیں۔ تو میں اپنے کلاس کے بچوں کو نیشنل بک فاؤنڈیشن اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو علمی کتب خانہ کی وہ تیار کرا رہی ہوں، تو آپ ان دونوں کو تیار کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہترین نمبروں سے پاس ہوں گے۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جماعت دہم کا سبق نمبر 5 ملمہ، جس کا مطلب دکھاوا، بناوٹ۔ شروع کرتے ہیں اس کی تشریح۔ یاد رکھیے گا اس کی تشریح بہت امپورٹنٹ ہے ہر چیپٹر کی تقریباً۔ کیوں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ دودھ پنجاب ٹیکسٹ بک میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ بلوچستان میں بھی یہ ملمہ کا چیپٹر جو ہے نا وہ شامل ہے۔ دوسرے اس میں ذرا الفاظ تھوڑے سے مشکل ہیں، ان کو اچھی طرح کیجیے۔ اور دوسری اہم بات کہ آپ نے تشریح اتنی اچھی طرح سے کرنی ہے کہ آپ کے اس میں سے کوئی سوال جواب آ سکیں تو آپ اس کے بھی آسانی کے ساتھ جواب دے سکو۔ اس کی مشقی سوالات اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں وہ کرا دوں گی، اس کے ساتھ قواعد بھی آپ کو ساتھ ساتھ کراتی جاؤں گی، لیکن تشریح آپ نے اس کی اچھی طرح کرنی ہے۔ شروع کرتے ہیں ملمہ۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے یعنی کالا جو اس کا ریشمی برقع تھا اس کو لپٹے کھڑی تھی، یعنی پہن کر کھڑی تھی۔ پلٹی ہوئی نقاب یعنی اس کے اوپر نقاب ڈلی ہوئی تھی۔ کچھ متعجب سی نگاہ یعنی حیرت زدہ اس کی نظریں تھیں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے، گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اتا گئی تھیں، یعنی تنگ آ چکی تھیں، یعنی وہ تھک چکی تھی، یعنی بار بار کھڑکیوں کی طرف دیکھ کر وہ تھک گئی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی، اپنے آس پاس دیکھا۔ زمین اور بینچوں پر سینکڑوں یعنی لاتعداد آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، یعنی ایسے سو رہے تھے جیسے لگتا ہے مردہ سو رہے ہوں، جیسے ان کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی جو اس کا ہلکا پھلکا ٹیچی کیس اور مختصر سا بستر بند سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی کہتے ہیں جو ریلوے اسٹیشن پر ملازم ہوتے ہیں جو سامان اٹھاتے ہیں۔ کہتی ہے کلی اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا، یوں گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتا، یعنی ایسے ہی گاڑی ہمیشہ لیٹ رہتی ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا یعنی ایک آنکھ جو تنہا کہتے ہیں اکیلی، ایک آنکھ جس میں سے کم نظر آتا تھا اس کے خوبصورت چہرے پر گاڑ دی، اس کو مسلسل دیکھنے لگ گیا غور سے، جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھنسا ہوا پپوٹا، یعنی اس کی جو دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا مطلب اس کی دوسری آنکھ خراب تھی، اور اس کا جو دھنسا یعنی اندر کی طرف گھسا ہوا پپوٹا جو آپ کا آئی لیڈ ہوتا ہے اس کو پپوٹا بولتے ہوتے ہیں، اور جب اس پہ آئی لیشز یا اس پہ پلکیں نہیں ہوتی تو آپ کی آنکھیں آٹومیٹیکلی قدرتی طور پر بند رہتی ہیں، اور کیونکہ آپ کی پلکیں ہی آپ کی آنکھوں کو کھولنے کا سبب بنتی ہیں۔ جب اس میں پلکیں نہیں ہوں گی، آئی لیشز نہیں ہوں گی، تو اس کا جو پپوٹا ہوگا وہ بند رہے گا، تو اس کو رکھیں گے اندر دھنسا ہوا، اندر گھسا ہوا جو پپوٹا ہے وہ اپنی بے مائگی پر، اپنی کم حیثیت پر پھڑکنے لگا، یعنی کانپنے لگا، یعنی اپنے آپ پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں بھی دوسری آنکھ کی طرح جو بے شک کم دیکھتی ہے اس کی طرح میں اس خوبصورت لڑکی کو دیکھ سکتا۔ تو اسے کہتی ہے تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنی نظر بکھیر دی، ان کو اچھی طرح دیکھا۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس یعنی بہترین سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا، یعنی کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، یعنی وہ افسوس کرنے لگی، یعنی غم زدہ ہو گئی، اور خاموشی سے نیم تاریک یعنی نیم تاریک یعنی ہلکی سی کالی کلوٹی سڑک، یعنی اب اس کو آسان انداز میں کہیں گے ہلکی سی کالی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا یعنی کہیں کہیں یا کم چرخ چوں کرتے ہوئے، یعنی جو آواز ہے یکے کی تانگے کی کہ تانگے کی آواز جو چرخ چوں کرتے ہوئے اس کی میلی بتیوں والی چمنیوں والی بتیوں سے، چمنی اور بتیوں کا آپ ایک ہی مطلب لے لیں کہ اس کی بتیوں سے جن کے اوپر کافی گرد پڑی تھی، مٹی پڑی تھی، اس میں سے ایک کثیف یعنی ایک گاڑھی یا ایک گندی سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگی سی پھیل رہی تھی۔ ظاہر ہے آپ کی بتیاں جو ہے نا اگر صاف نہیں ہوں گی تو اس میں روشنی جو وہ ذرا ڈارک یا گاڑھی نکلے گی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنے موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ کہتی ہیں سوچتی ہے اپنے بارے کہ میں کیا ہوں اس وقت،
دیکھنے والوں کی نظروں میں یقیناً کہ میں ایک امیر کبیر یعنی بہت ہی امیر زادی اور ایسی لڑکی آزاد خیال یعنی اکیلے سفر کرنے والے کو اپنے آپ کہہ رہی ہے کہ ایسے آزاد خیال ہوں گے، لوگ سمجھیں گے کہ اکیلے سفر کری تو بہت ہی ماڈرن یا آزاد خیال لڑکی ہے، لیکن میں حقیقت میں ایک مٹے ہوئے یعنی سلجھے خاندان کی قابل یعنی باصلاحیت، لیکن اس وقت میں پریشان، میری حالت جو پریشان کن ہے، بالکل یکے کی دھندلی لالٹین کی طرح، بالکل ایسے جیسے یکے کی کم نظر آنے والی لالٹین یا اس کی بتیاں ہیں۔ رکھ دیے تھے سامان اسی جگہ، کلی نے کہا، یعنی ہم نے سامان رکھ دیا ہے۔ نہیں نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کس قدر غصے سے کہا، پھر اندھیرے میں گھورنے لگی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کرارے بوٹوں یعنی نئے بوٹوں کی چر چر، یہ بوٹوں کی آواز ہے، جب نئے جوتے ہوتے ہیں تو اس کی آواز آ رہی تھی، چر چر پیدا ہوئی، یعنی آواز اس کو سنائی دی۔ ایک سایہ لرزتا ہوا یعنی ہلتا ہوا بڑھنے لگا، اس کی طرف آنے لگا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک قبول صورت نوجوان یعنی ایک ٹھیک ٹھاک شکل کا نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ کہتے ہیں، باہر والا لمبا جو کوٹ ہوتا ہے اس کو پہنے اسی طرف آ رہے، اسی لڑکی کی طرف آ رہے۔ لڑکی کبھی سمجھی شاید کہ ٹکٹ لینے آ رہا ہے، حضرت وہ بے ساختہ مسکرا دی، یعنی وہ سمجھ رہی کہ ٹکٹ لینے آ رہا ہے تو میں بھی ٹکٹ لینے کی طرف کھڑی، تو اس کو دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے اس کے جو ہے نا وہ مسکرا پڑی۔ نوجوان ٹائی کی گرہ کستا ہوا یعنی نوجوان ٹائی کی گرہ ٹھیک کرتا ہوا اس پر چپ یعنی تیز سی نظر اس نے ڈالی اور ٹکٹ کر کے وہ پیچھے چلا گیا، یعنی اس نے لڑکی کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، ہلکا سا دیکھ کر وہاں سے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے، جب لڑکی نے دیکھا کہ میری طرف سے کوئی توجہ نہیں دی تو اس کے ہونٹ جو تھے وہ خود بخود ہی بند ہونے لگ گئے۔ کہتی ہوگا کوئی امیر زادہ، بھلا وہ تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا، کہ اس کو ظاہر ہے غریب تھی تو اس کو تھرڈ کلاس کا ٹکٹ چاہیے تھا، تو وہ کہتے ہیں امیر زادہ ہوگا تو یہ تھرڈ کلاس والی ونڈو پہ کیا کرنے آئے گا۔ پھر ہم سامان رکھ کے جائے تھے یعنی چلے جاتے ہیں۔ کولی لڑکی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا، اسے کہتی ہے بکو مت، میں یہاں ہرگز نہیں بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک کوئی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکال آیا، کلی تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں لے جاتے، جنہوں سے نوجوان جب دوبارہ آ گیا تو اس کو دکھانے کے لیے کہتی کہ مجھے تم زنانہ انٹر کلاس جو انتظار گاہ ویٹنگ روم انتظار گاہ اس میں مجھے لے جاؤ۔ وہ بولا پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا، وہ کہتا ہے لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی، تو ٹکٹ سیکنڈ چاہیے یا انٹر کا، نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا، یعنی ایسے اس کو لگا کہ نوجوان کلی سے کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ چاہیے انٹر کلاس کا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں یعنی خاموش ہو گئی۔ کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی، یعنی وہ جب اس بندے نے پوچھا تو کلی سے کہتی نہیں چلو یہاں سے۔ آگے کی کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ، اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی، یعنی شور بنا رہی تھی، کر رہی تھی۔ مجوری میم صاحب، مجوری اس کا کیونکہ بٹوا جو اس کا تھا نا وہ چمڑے کا تھا، اس لیے اس کو مجوری میم صاحب کا نام دیا۔ انگریز کو بولتے ہیں میم، تو اس لیے میم یا بول سکتے ہیں میم بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلی نے اس کے چرمی بٹوے سے متاثر ہو کر، یعنی اس کا جو چمڑے کا بٹوا تھا اس کو چرمی بٹوا بھی کہتے ہیں، اس سے متاثر ہو کر کہا، یعنی اس کے دل پر بہت اثر ہوا تو اس کو دیکھ کر اس نے کہا ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی، اب یعنی اس ویٹنگ روم انتظار گاہ میں پہنچ چکی ہے اور وہاں پہ سنگار میز یعنی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی، جنوری کی کپکپا دینے والی یعنی بہت شدید سردی جس میں انسان مجھے کانپنا شروع کر دیتا ہے، اس میں وہ رومال سے پچھانی یعنی اپنا جو نا ماتھا وہ صاف کریے، کیونکہ ظاہر اسے گھبراہٹ تھی کہ لڑکے نے پتہ نہ چل جائے کہ میں تھرڈ کلاس کا ٹکٹ لینے آئی ہوں۔ کہتی کا ہے، کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے، یعنی جب کلی نے کیا کہتے ہیں کہ پیسے ابھی دو، تو جو کلی نے جب کہا تو اس کے موٹے موٹے ہونٹ جو ہے نا وہ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے، کہ جب اس نے کہا کیا ہے تو کلی کا یہ بات سن کر اس کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے، یعنی وہ افسوس کرنے لگا۔ اکٹھے لے لینا، ہم سمجھے تم، گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ٹکٹ گھر کھولے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملیں گے۔ کلی اپنے ناریل جیسی سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا، یعنی اس کے جو ناریل جو اس کا سر تھا اس کی شکل بالکل سائز جو اس کا حجم تھا وہ بالکل ناریل کی طرح تھا اس کی شکل، تو اس پہ اس نے اپنی پگڑی لپیٹی، پگڑی بڑے سے دوپٹے کو کہتے ہیں، چادر کو جو سر پہ عام طور پر لوگ لیتے ہیں، اور لڑکی بجائے بیٹھنے کے مستربانہ ٹہلنے لگی، یعنی بے چینی کی حالت میں ادھر سے ادھر پھرنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا کلبلا رہا تھا، یعنی سردی سے کانپ رہا تھا۔ کہتی ہے جی مصیبت ہے، وہ دلی دل میں کہنے لگی، یہ کمبخت مرد ہر موقع پر آ دھمکتے ہیں، یعنی آ جاتے ہیں موقع بے موقع، کچھ نہیں تو سیکنڈ انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بات ہی کر دیتے ہیں۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا ہے بس یہی میری کل کائنات ہے، یعنی اس بندے کو پتہ نہیں کہ جو کچھ میرے پاس ہے کیا سب یہی میری دنیا ہے۔ اٹیجی کیس ہے اس کے پاس، ہولڈ دان ہے یعنی بستر بند
ہے جس میں بستر یعنی باندھا، اس کو ہولڈان بھی کہتے ہیں، بستر بند بھی کہتے ہیں، اور اس کے اچھے زمانوں کی یادگاریں ہیں۔ چرمی بٹوا جو تھا اس کو ایک سہیلی کا تحفہ تھا، اور یہ برقع وہ اپنی خالہ جان سے مانگ کر لائی تھی۔ مسافر عورتیں کیونکہ مسافر عورتیں میلے کچالے برقعے والیاں دیکھتی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں، اس لیے اس نے کہا کہ میں نیا برقع لے کے جاؤں گی تاکہ میں ان سے ذرا ہٹ کر بیٹھوں۔ آج ہی دوپہر کو تو چچا جان کی بیماری کا خط ملا تھا۔ امی جان کا خیال ہے کہ گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلے جانا چاہیے، ان کو ضرور ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جانا چاہیے، ورنہ وہ یہی کہیں گے ہم تو بھائی کے مرنے کے بعد بھاوج اور بھتیجوں کا خیال کیا۔ یعنی ان کے والد فوت ہو چکے تھے تو بھائی یہ کہیں گے کہ جب میرا بھائی فوت ہوا تھا تو میں نے بھابھی اور اپنے بھتیجوں کا بہت خیال رکھا، پیسے کو میں نے زیادہ اہمیت نہ دی، لیکن وہی برے وقت کے ساتھی نہیں، ہمیں کوئی پوچھنے نہیں آیا، اس کا مطلب وہ ہمارے ساتھ نہیں دیتے، ہمارے پاس برا وقت آیا۔ بس وہ اتنا سن کر جانے کو تیار ہو گئی۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر اکٹھے کر کے رکھے تھے، اس لیے نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کر جاؤ، کہ عقیل اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ تو امی کہتے ہیں عقیل بچہ ہے لیکن ہے تو وہ لڑکا نا۔ بس یہی ان کی بات تو مجھے ظاہر معلوماتی بری لگی۔ جانے والی لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کوئی لڈو پیڑا ہوں جو کوئی کھا لے گا، یعنی میں کوئی مٹھائی ہوں، یا ایسی ویسی لڑکی ہوں جو مجھے کوئی تنگ کرے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا، یعنی عقیل کو دیکھ کر مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ اب لڈو پیڑا یہاں پہ مثال لی گئی ہے، تو یہاں کا مطلب پھر یہی ہے کہ میں ایسی ویسی لڑکی ہوں جو مجھے دیکھے گا تو مجھے مطلب پھنسانے کی کوشش کرے گا، یا مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، یا مجھے اغوا کرنے کی کوشش کرے گا، تو عقیل کو دیکھ کر وہ ڈر کر بھاگ جائے گا۔ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں دوسری لڑکیوں کی مثالیں دیتی ہیں، کیسے مزے میں تنہا یعنی اکیلا سفر کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں۔ میں نے جواب دیا واہ، تب تو انہیں بلا مقابلہ یعنی بڑھا چڑھا کر انہیں 1 درجن یعنی درجن کہتے ہیں 12 نوکروں کے جھرمٹ یعنی 12 نوکروں کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ کی حفاظت میں، جھرمٹ رہ جائے گا یہاں پہ، حفاظت میں سفر کرنا چاہیے۔ چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی اس کا سفر خرچ نکلنا مشکل، کیونکہ ہم ایک غریب خاندان سے، اس لیے ہمارے ساتھ ایک بندہ ہی سفر کر سکتا ہے۔ کجا یعنی کہاں ایک ننھے محافظ، ایک ننھا چھوٹا سا حفاظت کرنے والا جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی، یعنی ایسا بچہ جو میرے ساتھ بھیج رہی ہے حفاظت کے لیے، حالانکہ اس کی حفاظت مجھے خود کرنی پڑے گی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی یعنی بات چیت کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے یعنی ان کے ساتھ سے مجھے نجات ملی، چھٹکارا ملا۔ کھانسی کی کھونکھوں سے وہ چونکی، یعنی کسی ساتھ بیٹھے ہوئے کسی نے کھانسی کی آواز کی تو وہ ایک دم مطلب حیران ہوئی، اس کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتی ہے کہ کمبل کی گٹھڑی کھلی، یعنی ایسے اگر وہ مطلب کمبل میں وہ عورت جو تھی وہ خاتون لپٹی ہوئی تھی تو اس کو گٹھڑی کے طور پر لگ رہی تھی، کیونکہ سکڑی وہ لیٹی تھی، تو اس یعنی کمبل ایک طرف ہٹا اور ایک جھریوں کا مارا بگلا، یعنی ایسا بگلے کے ایک جھریوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ، یعنی ایک اس میں سے ایسی ہستی، ایسی عورت نکلی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں، بگلے کی طرح اس کا جو ہے نا وہ پر تھے، جیسے سفید بالوں یعنی جس طرح بگلے کے پر سفید ہوتے ہیں، بالکل اس کا چہرہ بھی اسی طرح سفید تھا۔ وہ اس کے سامنے موجود تھا، وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی یعنی کھلی فراق اور ترشے ہوئے یعنی کٹے ہوئے بال اور ٹرنک پر، یعنی ٹرنک کہتے ہیں جیسے پیٹی ہوتی ہے نا جس میں بستر وغیرہ رکھتے ہیں، اس کا جو سب سے چھوٹا سائز ہوتا ہے ٹیچی کیس جتنا، اس کو ٹرنک کہتے ہیں۔ ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیڈ یعنی ٹوپی سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ عیسائی بڑھیا ہے۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ یعنی طنزیہ نظر اس سوکھی مونڈی یعنی اس دبلی پتلی بڑھیا پر ڈالی، اور پھر دل میں اس خشک سات پر افسوس کرنے لگی، یعنی دل میں افسوس کرنے لگا کہ میرا ہم سفر اتنا بے مزہ ہے، کاش اس پوکھر کے پانی کی تالاب کی پانی کی طرح ساخت بڑھیا کی بجائے، یعنی وہ کہتی ہے بڑھیا کو مثال دیتی ہے کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کاش تالاب کا کھڑا ہوا پانی، ساخت کہتے ہیں کھڑا ہوا مطلب جس میں ہلچل نہ ہو، اور پوکھر کہتے ہیں تالاب، یعنی بالکل اس بڑھیا ایسی ہے جیسے تالاب میں کھڑا ہوا پانی ہے، کاش اس کی جگہ کوئی سمندر جیسی شوخ نوجوان لڑکی میرے ساتھ سفر کرتی تاکہ میں اس سے بات چیت کرتی، یار سمندر کی لہریں ٹھاٹھیاں مارتی کرتی ہیں تو اس میں ایک جوش ہوتا ہے، تو یہاں پہ جوش جوشیلی نوجوان لڑکی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ ہوتی تو میرے ساتھ سفر کرنے مجھے مزہ آتا، ہم بات چیت کرتے، یہ تو بالکل ایسی خاتون ہے بوڑھی ہے جس میں کوئی ہلچل کوئی شوخی نہیں ہے، بالکل ایسے جیسے بالکل تالاب کا کھڑا پانی ہو۔ پھر کیا کہتی جو اس کے ریشمی میں اگر یہ لڑکی ہوتی، اس کی جگہ یہ لڑکی ہوتی تو میرے ریشمی جو کالے رنگ کا برقع ہے اس میں میرے چمکتے ہوئے چہرے کو رش یعنی فخر سے دیکھتی۔
کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گھر کھل گیا. لڑکی اٹھ کے ساتھ ہولی چل پڑی. راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے ہوئے نہ دیکھ لے. کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا. لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا. چیختی چنگاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی، یعنی آ گھسی یا پہنچ آئی. جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اس نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبا کر یعنی لے کر غور سے دیکھ رہا تھا. اب کیا ہوا، وہ سوچتی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی. وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی. عورتوں کی کاؤں کاؤں یعنی اس کے شور، جیسے کوے شور میں جاتے ہیں نا، تو بالکل یہاں عورتوں کے شور کو بھی کموں سے تشبیہ دی گئی ان کی آوازوں سے، کہ ایک تو عورتوں کے بولنے کی بہت زیادہ آواز اور اوپر سے زیورات کی جھنکار، یعنی زیور جو پہنے ہوئے تھے تو ان کی بہت زیادہ آوازیں تھیں جیسے عادی مجرم، یعنی ان کی عورتوں کی آوازیں اور ساتھ ساتھ ان کے زیورات کی آوازیں بالکل ایسی تھیں کہ ایک پکا مجرم جو قیدی جو ہائے ہائے کر اس وقت کرتا ہے، یعنی تکلیف سے اس وقت کراتا ہے جب اس کی نے ہتھ کڑیاں پہنی ہوتی ہیں اور پاؤں میں اس نے بیڑیاں ڈالی ہوتی ہیں اس کی تال پر، یعنی اس کی آواز پر. یعنی جب ایک قیدی جس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں اور پاؤں میں بھی زنجیریں جس کو بیڑیاں کہتے ہیں وہ پہنی ہوں، اور جب وہ چلتا ہے تو اس کے شور سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے لگنے سے، اس کے جسم کے حصے کو ٹچ کرنے سے اس کو تکلیف ہوتی، تو ہائے ہائے کی آواز نکلتی ہے. بالکل عورتوں کی آوازیں بھی بالکل ایسے تھیں اور ان کے زیورات کی آوازیں بالکل ایسی تھیں. اس پرطرفہ یعنی اس کا انوکھا کام کہ مردوں کو ان کی ہدایت، یعنی مرد برابر مسلسل اپنی عورتوں کو ہدایات دے رہے تھے. کوئی کہتا منی کہ اماں سامان نہ کھونے پائے، یعنی خیال رکھنا کہ سامان گمنے نہ پائے. ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ کے اونچی اونچی آواز سے کہہ رہے تھے خبردار نقاب نہ کھولنے پائے، یعنی اپنا پردہ یا برقع مت اتارنا. لڑکی کا کلی کے دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا. لڑکی کا کلی جو تھا دروازے پر لٹکے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں مردوں کی ایک اور ٹولی، ایک گروہ اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی. یعنی اس نے چڑھنے کی کوشش کی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی. ذرا جب اتنے لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کریں تو جو درمیان والا بندہ تھا وہ پھنس جاتا ہے. اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنی چاندی کی چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ، یعنی اس کا جو ہاتھ تھا وہ چاندی کی چوڑیوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے اپنا ہاتھ برقعے کی گدڑی یعنی جیب سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر، راستے میں پا کر یا رکاوٹ سمجھ کر اس کو زور سے دھکا دے دیا. لڑکی ایک جھکولا کھا کر یعنی جھٹکا کھا کر سنبھل گئی، یعنی دوبارہ آرام سے کھڑی ہو گئی. اس کا دل بے ساختہ چاہ، یعنی اس نے دل میں سوچا کاش وہ اس عورت کو جھالروں سے سجا ہوا جو اس کا برقع ہے اس کو نوچ کر بھاگے، اس کو کھینچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے. لیکن سامنے جو اس نے اب یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے سامنے دیکھا تو وہی لڑکا مسکرا رہا تھا، تو یہ حرکت وہ نہ کر سکی. پھر جلدی سے کہتی ارے کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے؟ یعنی عورتوں کو ڈبے میں جب 3rd کلاس میں داخل ہوئی تو وہاں مشکلوں سے اندر پہنچی تھی کہ جب سامنے اس کو لڑکا نظر آیا تو وہ کلی کو بہانہ کر کے تھی تو کلی تم مجھے یہاں کیوں لائے اس 3rd کلاس میں؟ وہ پوری طاقت سے چلائی چیخی اور کلی کو لے کر اسی طرح اس ہجوم یعنی اس مجمع سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پمائش کرنے لگی، یعنی ادھر ادھر پھرنے لگی. اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں مجلے کچیلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے. یعنی ظاہر اس وقت زیادہ ٹوپی والے برقعے پہنا کرتے تھے، وہ بالکل اس میں ہوا آتی تھی تو لگ سے رہتا تھا غبارے ہیں. کاش وہ بھی ایک ایسا برقع اوڑھے ہوتی تو کوئی اس پر طنز مسکرانے والا نہ ہوتا. اپنے آپ کے بارے میں یہ خیال کری کہ اس نے تو نیا برقع پہنا ہوا تھا. اس کے دل کے کسی گوشے میں کونے میں یہ آرزو پھڑپڑانے لگی، یعنی یہ خواہش یا امید پیدا ہونے لگی. وہ ہر پھرا کر یعنی وہ پریشان ہو کر بلا مقصد یعنی بغیر سوچے سمجھے درجوں پر لکھی عبارت پڑھنے لگی. یعنی اول کلاس کیا کہتے ہیں 2nd کلاس 3rd کلاس کے جو ڈبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا اسٹیٹمنٹ، جو جملے لکھے ہوتے ہیں وہ پڑھنے لگی. فرسٹ یہاں اس پہ ہر ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے 1st کلاس 2nd کلاس انٹر زنانہ انٹر. وہ دفتر تھمی، اچانک وہ رک گئی. ایک بار عبارت کو پھر اس نے پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلا دار بارش میں کسی گھنے درخت کے سائے سے معلوم ہوا. یعنی زنانہ انٹر، جب اس نے زنانہ انٹر کا لفظ پڑھا تو ایک دم یہ رک گئی اور یہ ایک بار پھر عبارت کو دوبارہ اس نے یہ بات پڑھی اور اس کو ایسے لگا جیسے تیز بارش ہو رہی ہے اور تیز بارش میں اس کو گھنے درخت کا سائے میں بارش سے بچنے کا موقع مل گیا. یعنی یہاں اس کا مطلب ہے کہ اس کو مشکل جو اس وقت اس کے حالات تھے وہ اس کو حل نکل آیا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے. وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی. کلی باہری متعجب یعنی حیران کن ہو کر کھڑا رہا. لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب یعنی
بہترین مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ اسے آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہ تک پہنچنے اصل بات جاننا چاہتا ہوں۔ لڑکی بھانپ گئی، یعنی جان گئی کہ کلی کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی اور ٹھنی یعنی 50 پیسے اس کی طرف بڑھا دیے۔ کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹک جاتی ہے، اس وقت اس کو اس عورت سے نفرت ہو رہی تھی کہ اتنی مجھے ابھی تک کرایہ بھی نہیں دیا اور مجھے ادھر سے ادھر گھما رہی ہے۔ ایک دم ٹھنی کو دیکھ کر ایک دم وہ خوش ہو گیا، کھل اٹھا، خوش ہو گیا، کیونکہ مزدور کو مزدوری چاہیے تو اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض، کیا لینا دینا۔ اس نے ٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے یقین کرنا چاہتا تھا کہ واقعی ہلکے پھلکے یعنی تھوڑے سے سامان اسباب کے سامان کی اٹھوائی، یعنی ان کو اٹھانا 8 آنے بھی ہو سکتا ہے۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کے انابی یعنی گلابی ہونٹوں پر ایک مطمئن یعنی سکون بھری مسکراہٹ لہرانے لگی۔ وہ دروازے سے الگ کھڑی ہوگی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان وہ اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ٹھونسے یعنی ڈالے سے میٹھی میٹھی یعنی پیاری پیاری نظروں سے تاک رہا تھا، یعنی گھور رہا تھا۔ گاڑی کو جنبش یعنی گاڑی حرکتی یا گاڑی چلی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکان اور خوانچے والے یعنی ٹھیلے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ ذرا گاڑی آگے کی طرف جا رہی تو پیچھے والی چیزیں بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جب گاڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ ظاہر ہے جب گاڑی تیز چلتی ہے اور پیچھے اندھیرا رہ جاتا ہے اور اسٹیشن نظر آنا ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ، تو اس کی جو بتیاں ہوتی ہیں وہ بالکل جگنوں کی لائٹ کی طرح، اس کی روشنی کی طرح چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کو دیکھنے لگی غور سے۔ آخر گھپ اندھیرے میں جب بہت اندھیرا چھا گیا تو اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی، اس کو کچھ نظر نہ آنے لگا۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ، اس نے توجہ اس کا دیکھا 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں یعنی کیونکہ سردیاں تھیں تو اپنی رضائیاں یا بلینکٹ جس کو لحاف بھی بولتے اس کو لے کر لپیٹ کر بیٹھی ہوئی تھی، اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں جو کپڑے کی بندھی ہوئی گٹھیاں جسے کہتے ہیں اس طرف پھیلی ہوئی تھیں کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تیسری سیٹ پر ایک کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منا رہا تھا، یعنی رو رہا تھا، بالکل سوکھا تھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی، یعنی بہت جلد جو لٹک چکی تھی کمزوری کی وجہ سے، جیسے لگ رہا تھا جیسے وہ پیدائش کے فوراً بعد ہی یعنی پیدا ہوتے ہی وہ سیدھا کا سیدھا بوڑھا ہوتا جا رہا ہے، بڑھاپے کی طرف چلا بوڑھا ہو رہا ہے۔ ڈبے پر عجیب عزم حلال تھا، یعنی عجیب خاموشی تھی۔ لڑکی بد دل ہو کر یعنی اس کا اداس ہو گئی اور اسی سیٹ پر ٹک کر بیٹھ گئی، یعنی برا سا اس کو بہت لگا اور وہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا، یعنی گھبرانے لگا۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھ لے تو اسے پھریریاں آنے لگیں، یعنی اسے تھا کہ کیونکہ وہ زنانہ انٹر میں سفر کر رہی تھی تو ظاہر اگر اس کو گارڈ وغیرہ اگر اس کا ٹکٹ چیک کرنے آ جاتے تو ظاہر اس کو ایسے چکر آنے لگیں گے اس عورت، کیونکہ وہ غلط ڈبے میں بیٹھی ہے تو وہ یعنی وہ پریشان ہو جائے گی۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، کہتی ہے آخر اس ملمس دکھاوے کا کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے، یعنی تھوڑا سا پتہ چلے سب کو حقیقت کھل جائے۔ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، یعنی دنیا میں امیر بھی ہوتے ہیں غریب ہوتے ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ یعنی اگر ایک بندے نے قیمتی کوٹ پہنا ہوا ہے تو میں اس قدر اس کو اپنے دماغ میں کیوں سوار کر رہی ہوں، اس کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہی ہوں، اور وہ مجھے اتنا اچھا کیوں لگ رہا ہے۔ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی نہ جا رہی تھی، یعنی آہستہ آہستہ صبح ہو رہی تھی اور تارے سہمے کانپ رہے تھے۔ جب روشنی آتی تو تارے آپ کو ٹمٹماتے نظر آتے ہیں، ایسے لگ رہا ہو جیسے کانپ رہے ہوں۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی، لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب رہی، یعنی اس کا اسٹیشن قریب آنے والا تھا۔ سوئی عورتیں اٹھ بیٹھیں، وہ آپس میں جمائیاں یعنی جمائیاں یوننگ کو کہتے ہیں جمائیاں لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہیں، کسی نے لڑکی کی طرف نہ دیکھا، جیسے اپنے کالے چہرے کے سامنے اس کے کالے برقع کی کوئی حقیقت نہیں سمجھی، کوئی حیثیت نہیں سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب یعنی اپنا سامان دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ اسٹیشن آنے والا اسٹیشن پر اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی، اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، یعنی گرا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا اسٹیشن، گاڑی صرف 2 منٹ ٹھہرتی رکتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی، وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی۔ اس نے کہا کہ سوچا میں آخری دفعہ تو دیکھ لوں آدمی کو، ملاقات اس کی کر لوں یا اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، یعنی اپنی غربت کو اس امیر آدمی سے چھپا لیا تھا اور مطلب چھپ کر کسی اور ڈبے میں بیٹھ گئی تھی۔ حالانکہ اس کو 3rd کلاس میں سفر کرنا تھا، یا انٹر زنانہ میں چلی گئی، لیکن وہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی، وہ خاموش ہو گئی۔
پریشان ہوگی کہ وہ نوجوان اس ذرا سے فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مسافہ کر یعنی جانے کے لیے ہاتھ ملا رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بوڑھا آنکھیں ملتا ہوا بڑھا آگے آیا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری تھی وہیں اسے اترنا بھی تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی، کیونکہ بیٹا واپس آتے ہوئے جو ہے نا آپ کو ٹکٹ جو ہوتا ہے نا وہ دروازے پہ جو ہے نا اسٹیشن کے گارڈ کھڑا تو اس کے حوالے کرنا ہوتا ہے، تو وہ ٹکٹ کے رنگ ہوتے ہیں، سبز ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، گلابی ہوتا ہے اور سفید ہوتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کون سی کلاس میں ٹکٹ کا سفر کیا ہے۔ تو وہ چاہتی تھی کہ میں جلدی سے گارڈ کو دے دوں تاکہ میرا اگر یہ بندہ پیچھے آ گیا تو اس کو پتہ نہ چلے۔ لیکن جب وہ گیٹ تک قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا سے آتا دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا نہیں تھا، یعنی اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں اپنا ہاتھ میں سے ٹکٹ کس طرح گارڈ کو پکڑاؤں، اس کیا کہتے ہیں ریلوے کے بندے کو پکڑاؤں۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا، ایسے لگ رہا تھا، مطلب من کہتے ہیں 40 کلو، یعنی بہت زیادہ اس کو لگ رہا تھا کہ میرا ہاتھ اتنا بھاری ہو گیا کہ مجھے اس میں سے ٹکٹ دینا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے تذبذب کی حالت میں یعنی پریشان کن حالت میں کھڑی رہی۔ آخر سے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لی، ٹکٹ دے کر اس نے اپنے کو ہار مان لی کہ واقعی میں جو ہے نا غریب لڑکی اور 3rd کلاس میں سفر کا میں نے ٹکٹ خریدا ہے۔ وہ مزمل قدموں سے باہر نکلی، یعنی سست قدموں سے، بھاری قدموں سے، یعنی اسے چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ اسی وقت اس کی حالت اس شخص کی تھی، یعنی اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا لیکن کنارے پر پھسل کر پانی سے شرابور یعنی بھیگ جائے۔ یعنی اس کی مثال اس وقت ایسی تھی کہ ایک بندہ جس نے پانی دریا کیا کہتے ہیں جس نے اپنے کپڑوں پر دریا کو پار کرنا اور کپڑے آپ اس نے اوپر کیے اور پورے دریا کو پار کرتے ہوئے اس کے کپڑے بالکل گیلے نہ ہوں اور جو ہی وہ کنارے پر پہنچے اور پھسل کر گر جائے، تو اس کی مثال بھی ایسی کہ اس نے پورا سفر بڑے احتیاط سے اس بندے کو پتہ نہیں لگنے دیا کہ میں انٹر کلاس میں جو ہے نا وہ یا 3rd کلاس کا ٹکٹ لے کر سفر کر رہی ہوں، لیکن جو ہی آخری موقع پر اسٹیشن پر وہ پکڑی گئی اس نے دیکھ لیا کہ یہ تو 3rd کلاس کا اس کے پاس ٹکٹ ہے۔ بالکل اس کی مثال اس بندے جیسی لی گئی ہے۔ یہ سانس اس کے سینے کو برملا رہا تھا، یعنی اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اندر سے چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تانگ پر بیٹھی اور رونے لگی۔ چچا کے ہاں یعنی چچا کے گھر اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی بڑے بہترین انداز سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت اس کی خیریت پوچھنے کے لیے تنہا یعنی اکیلے سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرم جوشیوں یعنی بہترین استقبال کے مقابلے میں بہت بہت ٹھنڈی اور مایوس دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیالی بہت اصرار یعنی بہت زیادہ کہنے پر کڑوی دوا کی طرح پی، یعنی بڑے کڑوے زہر کی طرح پی لی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ ہاں یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے، وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھا لائی۔ لڑکی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور وہ جو سورج کے رخ یعنی سورج کی طرف منہ کر کے اب برقعے کو کہرلود یعنی بہت ہی غصے والی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر لمبی چوڑی چھت پر مضطربانہ یعنی بے چینی کی حالت میں ادھر سے ادھر پھرنے لگی۔ اسے برقعے کی تعریف ہوتے ہوئے سفر کے سارے واقعات رہ کر یعنی بار بار یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو یعنی ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی تھی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ایسا وہیں بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید وہ کبھی ایسا کر نہ سکی۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال بانٹنے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں یعنی ساتھ والے کا جو گھر تھا اس کا جو سین تھا اس میں ہر طرف گوبر پھیلا ہوا تھا۔ اس میں ایک بانس کی جو کھری چارپائی تھی اس پر کوئی تہمت باندھ کر یعنی دھوتی باندھ کر ایک بندہ اوندھا یعنی الٹا لیٹا ہوا تھا اور دھوپ لے رہا تھا، دھوپ سیک رہا تھا یا دھوپ کے مزے لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل پڑا ہوا تھا یعنی تمباکو کے بندہ پڑا تھا اور دیا سلائی یعنی ماچس کی ڈبیا رکھی ہوئی تھی۔ پھونس کے چھپر میں یعنی گھاس پھونس کا چھپر بنا ہوا تھا جس کی چھت تھی اسے چھپر کہتے ہیں، کسی کمرے کی چھت گھاس پھونس سے ہو تو اسے چھپر کہتے ہیں۔ اس میں ایک آدھی عمر کی عورت بیٹھے باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی، نہیں بنا رہی تھی، پکا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروٹ بدلی نہیں اپنا ایک طرف ہویا اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا یعنی اس کا پریشانی کے عالم میں ایک دم وہ رک گئی۔ وہی اسٹیشن کا امیر زادہ اچانک دونوں کی نظریں چاریں، دونوں کی نظریں ملی۔ نوجوان نے پھرتی سے جلدی سے کروٹ بدل لی، اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر قیمتی اوور کوٹ بھی وہ جھول رہا تھا، لٹک رہا تھا جو اس نے اسٹیشن پر پہنچا ہوا تھا۔ اپنی کزن چچا زاد سے کہتی بٹو اس کے مکان میں کون رہتا ہے؟ اب لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا جو برقع پہنے اب تک معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔
کہتی ہے ایک بیوہ اور اس کا لڑکا رہتا ہے، شہر میں پڑھتا ہے، باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے یہاں کے سارے کپڑے سیتی ہے، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہے۔ لڑکی سورج کے رخ پر کھڑی برقعے کو گھورے جا رہی تھی، غصے سے دیکھ رہی تھی۔ امید ہے آپ سبق کی تشریح اچھی طرح لگی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ نیکسٹ اس میں آپ کے سوال جواب بھی انشاءاللہ کرا دوں گی، قواعد بھی کرا دوں گی۔ اگر آپ کو اچھی ویڈیو لگے تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔